عورتیں وطر کی نماز کیسے پڑھیں؟ یہ سوال کئی دفعہ بہت ساری بہنوں نے مجھ سے پوچھا، تو میں آج آپ کو وطر کی نماز کا طریقہ بتانے والا ہوں کہ ہماری بہنیں وطر کی نماز کیسے پڑھیں گی۔ تو وطر کی نماز کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے یقیناً، لیکن جیسے عام نماز ہوتی ہے ویسے ہی پڑھا جاتا ہے، کچھ چیزیں اس میں زیادہ ہوتی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے سب سے پہلے وطر کی نیت کرنی ہے، کیونکہ وطر کی نماز واجب ہوتی ہے جو عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور یہ واجب ہے، یعنی اگر آپ قضا کریں گے تو وطر کی بھی آپ کو قضا کرنی پڑے گی، ہے نا، تو یہ واجب ہے۔ تو نیت آپ اس طرح کریں، نیت کرتی ہوں میں 3 رکعت واجب الوطر کی، واجب الوطر کی، واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی جانب، اللہ اکبر کہہ کے آپ ہاتھ باندھیے اور اس کے بعد ثنا پڑھیے، ہے نا۔ ثنا سے پہلے بسم اللہ اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ پہلے ثنا پڑھنا ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد جو بھی صورت آپ کو یاد ہو، اس کی کوئی مخصوص صورت متعین نہیں کی گئی ہے کہ یہ صورت یا یہ صورت ہی پڑھیں، البتہ اگر آپ کو توفیق ہو پہلی رکعت میں آپ اذا جاء پڑھیں، اذا جاء پڑھیں، پہلی رکعت مکمل کریں، رکوع میں جائیں، سجدہ کریں، کھڑی ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھ کے کوئی صورت ملائیں، اگر مناسب ہو تو تبت یدا پڑھ لیں، دوسری رکعت میں آپ تبت یدا پڑھ لیں، اور اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے اتحیات میں بیٹھیں، اتحیات پڑھ کے پھر سے کھڑی ہو جائیں، کھڑی ہو کر کے یہ تیسری رکعت میں آپ الحمدللہ پڑھیں، سورت میں لائیں، جو بھی سورت آپ کو یاد ہو، لیکن بہتر ہے کہ تیسری رکعت میں آپ قل واللہ پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں آپ کو اذا جاء، دوسری میں تبت یدا، اور تیسری میں آپ کو قل واللہ پڑھنا ہے، ورنہ جو بھی سورت آپ کو یاد ہے آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ آپ کو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ کو باندھنا ہے، یعنی یہی وہ نماز ہوتی ہے جس میں کہ ہاتھ اٹھایا جاتا ہے تیسری رکعت میں الحمدللہ، اور سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کے پھر سے باندھنا ہے اور دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ دعائے قنوت اگر یاد نہ ہو تو میں نے یاد بھی کرایا ہے، ڈسکرپشن میں ویڈیو موجود ہے، اس کا لنک آپ جا کر کے اس کو یاد کر سکتے ہیں، ہندی، انگلش اور عربی تینوں میں آپ کو اسکرین پہ لکھا ہوا ملے گا، آپ اس کو دیکھ کر کے یاد کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو آپ ربنا آتینا پڑھ لیں، یعنی ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ لیں۔ لیکن اگر کسی کو یہ بھی یاد نہ ہو، نعوذ باللہ، تو وہ 3 بار اللہم اغفر لی پڑھ لے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ یہاں پر ایک مسئلے کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ وطر کی نماز پڑھتے پڑھتے تیسری رکعت میں سورت کے بعد فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں، دعائے قنوت پڑھنا بھول جاتے ہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو اگر آپ مکمل رکوع میں چلے گئے، تسبیح شروع کر دی ہے، تو آپ کو واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے، آپ کو واپس آ کے دعائے قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مکمل کیجئے نماز، اتحیات کے بعد ایک طرف سلام پھیر کے سجدہ سہو کر لیجئے، یعنی 2 سجدہ کر لیجئے، اور اس کے بعد پھر سے اتحیات، درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیریے، یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے۔ یعنی نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے، اور دعائے قنوت پڑھنا یعنی دعا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر آپ بھول گئے تو آپ کو واپس پلٹ کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آخری میں سجدہ سہو کر لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے۔